جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال آپ کی اولاد کے پاس چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے بیچارہ مسکین، اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں میں اپنی ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یادداشت کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد، اپنے مکانوں اور محلوں سے دور ہو جائیں گے آپ۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کریں۔ ناظرین، موت سے غافل نہ ہوں، یہ دنیا فانی ہے۔ ہر زندگی نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ مال اور پیسے کی ہوس کو چھوڑ دیں اور نماز، قرآن پاک، صدقات، خیرات اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں۔ اللہ پاک کے بندوں کو خوش کریں، اللہ پاک کو راضی کریں۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت والے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ اس تحریر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔